دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ اذان فجر سے لے کر نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک ہے، یا یوں کہیں کہ وقت فجر سے لے کر وقت مغرب تک یہ روزے کا دورانیہ ہے۔ اس دوران اگر انسان کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کفارہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 60 روزے رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیں روزے کے باطل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اس دوران کیا کرے، انسان نے نیت کی کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اس دوران کوئی کھائے یا پیے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ اگر انسان نیت ہی نہ کرے وہ اس روزے کی کہ جو خدا نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں انسان کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے معمولاً، تو نیت کر لے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ بھی مبتل ہے، یعنی روزے کو باطل کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے کوئی چیز کھائیں یا اصلاً نیت ہی نہ کریں روزہ کی، اس روزے کی کہ جو آپ کے اوپر خدا نے واجب کیے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، تو یہ بھی بطلان روزہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے بعد بھی انسان کے اوپر کفارہ واجب ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 60 روزے رکھنا۔ اس چیز کی طرف انسان متوجہ رہے کہ باطل یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ مبتلات روزہ انہی کو انجام دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، نہ بلکہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، آپ رمضان المبارک کے اندر سارا دن قرآن پڑھتے رہے ہیں، آپ اچھے کام کرتے رہے ہیں، آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، آپ دستورات خداوند متعال کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں، لیکن آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو آپ کو اس کا اجر تو ملے گا کہ جو اپنے اچھے کام انجام دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ معصیت خدا کا بھی مرتکب ہوئے ہیں، آپ کے اوپر روزہ بھی واجب، آپ کے اوپر روزے کی قضا بھی واجب ہے، آپ کے اوپر روزے کا کفارہ بھی واجب ہے کہ جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔